نماز ہر برائی سے روکتی ہے. ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں ہم اجاز بھائی کے پاس اور اجاز صاحب سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اجاز بھائی جی نماز ہمیں ہر برائی سے روکتی ہے اور کیا ہم گھر کے اندر کیا اسی طرح سے نماز کی پابندی اگر ہم خود کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں کہیں لیکن ہماری اولاد کے اندر گھر کے باقی افراد کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور آتی ہے. صحیح. اگر اس میں بچے بھی نمونہ بناتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, بالکل ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں تو وہ اسی راستے پہ ایسا ایسا خود چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم خود اپنے اوپر سختی کر لیں کہ ہم نے جو ہے اسلام کی ایک رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے, دنیا کی پرواہ نہیں کرنی, معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی, اور یہ ڈھولکی اور یہ مایوں اور یہ مہندی اور یہ رسومات ان کو بائے بائے کرنا ہے, جو کہ سب سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. پتہ چلے گا کل کو جتنے بھی شادی حال والے ہیں سارے میرے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جی آپ نے کیوں ہمارے بزنس کو ٹھپ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اسی شادی حال کے اندر میں نے بہت ساری ایسی شادیاں اور ایسے ایونٹس دیکھے ہیں کہ ضرور بک کراتے ہیں, اس میں نعت خوانی کا پروگرام ہو جاتا ہے, اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, میرے گھر تک مجھے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں شادی حال سے, ایسا ضرور ہو رہا ہوتا ہے, لیکن بہت کم. تو ایسے ایونٹس کو اس طرح سے بھی تو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ظفر بھائی, اب جو آپ نے نماز کا ذکر کیا اور باقی معاملات کا, تو بچہ والدین کو دیکھ کے شروع کرتا ہے. چھوٹے پیمانے پہ تو آپ کا گھر ہی ہے نا, جی جیسا آپ کرو گے بچہ بھی ویسا کرے گا. بالکل. اور یہ کچھ سنی سنائی نہیں, آنکھوں دیکھی چیز, بالکل ایسے ہی ہے, معاشرے کی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر معاشرے میں ایک چیز ہوگی تو ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو دیکھا دیکھی ساری چیزیں ہوں گی. معاشرہ بھی ایک کمرہ ہی ہے. جی ہاں, ایک گھر ہے. جب معاشرے کے لوگ ہم ہیں اور ایک گھر کے افراد ہمارے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب معاشرے کو سدھارنے چلے ہو پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ لے لو. بالکل. جب اپنے گھر سے سٹارٹ لوگے, اپنے آپ سے سٹارٹ لوگے اور اپنی کریکشن شروع کرو گے, اپنے گھر کی پھر آپ معاشرے کی طرف, محلے کی طرف, علاقے کی طرف خود بخود ساری چیزیں سپریڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ کافی سرائیت کر چکا ہے یہ جہیز اور یہ اس کے جو اثرات ہیں, لیٹ شادیاں ہونا, اور اس میں جو پورا زندگی ایک غریب باپ نے گزاری ہوتی ہے, اس کے لیے اچانک سے ایک بڑا خرچہ آ جانا ارینجمنٹس کا. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکے والے باقاعدہ ارینجمنٹس دیکھتے بھی آ کے. اجاز بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جہیز کے لیے جو این جی اوز بنی ہیں, بالکل, جو اسلامی, میں نام لوں گا تو پھر ایک مسئلہ ہوگا, قاری صاحب روکتے ہیں بار بار, اس میں بہت سارے ایسی اسلامی این جی اوز بھی بالکل جہیز دے رہی ہیں. بالکل, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, جہیز لے لو, آ جاؤ. اندازی ہو رہی ہے اس کی جہیز کی. کیوں فروغ تو پھر ہم خود دے رہے ہیں نا. بالکل, جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں, ٹھیک ہے, فروغ تو پھر وہ خود دے رہے ہیں. وہ اس چیز کو سٹاپ کرنے کی بجائے, روکنے کی بجائے, اس کو کم کرنے کی بجائے, کنٹرول کرنے کی بجائے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یار بیٹی کا جہیز ہے, اپلیکیشن دے دو, بتاؤ کیا کیا چیزیں چاہیے. بالکل, آئی ایم رائٹ. بالکل. کیوں؟ اب یہ کام تو این جی او سے شروع ہوگا کیونکہ وہ فلاحی ادارے ہیں, بغیر اس کے کسی انٹرسٹ کے خدمت کرتے ہیں. اگر اپنی دیکھیں, میری پاورز ہیں, میں اس کا صحیح استعمال کروں, غلط کروں, دونوں کا ریئیکشن ایکشن آئے گا. جی. این جی اوز کو بھی اگر اپنی ان پاورز کا, اپنے اس نیٹ ورک کا صحیح استعمال کرے تو وہ معاشرے میں یہ چیزیں بھی سیدھی ہو سکتی ہیں. میرے آپ کے کرنے سے کیا ہوگا, صرف میرے آپ کے گھر میں یا تو اختلاف پیدا ہوگا, یا جہاں کہیں رشتہ کر رہے ہیں وہاں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر میں بولوں گا جہیز نہیں جناب, میں اپنے بچے کو جو ہے وہ چیک دے دوں گا, تو آپ اپنے سامان خود ڈالو لڑکا والا, تو وہ بھی بولیں گے بھائی نہیں, اللہ حافظ. تو یہ چیزیں ابھی نہیں, چیک دے دوں گا تو دیا تو صحیح نا, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کیوں دکھاوا. ایک سرائیت کر گیا زہر جہیز کا. جب تک شادی سے 2-4 دن پہلے آپ, مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے والے گھر میں شادی ہو رہی ہے, میری نظریں ہوں گی کسی بھی گاڑی پہ چلتے ہیں, یار یہ ٹرک آ کے روکا ہے, جہیز آیا ہوگا. اجاز بھائی آپ نے کہا کہ یہ ایک زہر ہے, یہ ایک پوائزن ہے, اس کا اینٹی پوائزن کے لیے ہم کیا کریں؟ اینٹی پوائزن دیکھیں, ہم اس وقت بالکل ہی لاسٹ فیو منٹس ہیں, ہم اس کی ٹوٹلی کیلکولیٹ کر کے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے کیمپین چلانی پڑے گی, جیسے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ابھی جتنی پاور سوشل میڈیا کی ہے نا, اس کی اتنی کسی بھی نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ تو سب سے زیادہ ویڈیو وہ وائرل ہوگی جو ڈانس ہو کے ہو رہی ہوتی ہے.
اب کیسے ڈانس کر کر کے بتایا جائے کہ جی یہ جہیز نہ لو جہیز نہ لو، کیسے پاسبل ہے سر؟ کچھ تو اٹریکشن ڈالنی پڑے گی نا وہی اٹریکشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹریکشن کے لیے ایسا کیا کیا جائے؟ دیکھیں پہلے تو کمپین چلانی پڑے گی اس کے لیے. اس پہ صرف میرے آپ کے روڈ پہ بورڈ لے کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر گھر کی ہر فرد کی ایک بورڈ لے کے تو وہ بھی نکلی تھی، ہمارے حق ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، بالکل اپنی روٹی خود گرم کرو، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. وہ بھی تو حقوق آج ان کا بھی تو ایک ٹولہ بن گیا نا. وہ حقوق نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی معاملات تھے. اس پہ کسی اور دن کسی اور ٹاپک پہ ابھی پروگرام سے ہٹ جائیں گے، ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہیز جو ہے نا یہ بہت سی چیزوں کی رکاوٹ ہے. میرے خیال میں ہم جو بیٹھے ہیں اور پورا یہ ہم نے پروگرام کیا ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکشن ہے، ہمارے کچھ الفاظ ہیں، اگر کسی ایک تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کسی ایک کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ پھر آگے 100 کو بتاتے ہیں، پھر اس میں سے کسی ایک کو سمجھ، تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہم نے اپنی کوشش کر لی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی سٹرگلنگ، اپنا میسج کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل. یہ اجازت بھی کیمرہ آپ کو دیا ہے، آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. لاسٹ فیو منٹس کے اندر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو انڈیویجول تو ابھی کوئی بھی اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا، نہ میرے آپ کے کرنے سے انتشار ہی پھیلے گا. ہاں، اس کے لیے آہستہ آہستہ جس طریقے سے یہ معاشرے میں پھیلی ہے اسی طریقے سے معاشرے میں ختم ہوگی. کوئی 1 سے 2 دن میں چیزیں ختم نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے. جس طرح اس نے بھی اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں معاشرے میں، آپ شروع کریں گے تو پچھلے کئی برسوں سے، یہ کئی نسلوں سے یہ سب شروع ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی کئی نسلیں، کئی لوگوں کی محنت چاہیے. یہ آج کل 2 سال 3 سال میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا کہ جی جہیز اب کوئی نہیں لے رہا. اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ نسل پوری لگے گی اس پہ، یہ سوچ کر کہ ہاں ہم نے جہیز اب نہ لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن ایک نرم طریقے سے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ہی ڈٹ جائیں اور رشتے بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ برائی ہے، لعنت بالکل ہے. بالکل لعنت تو اب ہے، بالکل بن ہے، گئی ہے، بالکل لیکن یہ ایسی جہیز کا کوئی ہے، کانسیپٹ اس میں کوئی شک نہیں. کاری عمران صاحب آپ بتائیں کہ آپ ویورز کو میسج دیں اس حوالے سے. میرا میسج اور آخری اس میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ نے ہی اس چیز کو ختم کرنا ہے اور آپ نے ہی آگے بڑھنا ہے اس چیز کو لے کے، اور اپنے آپ کو جو اپنا رول ماڈل بنانا ہے وہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، ہمارا جو دین کے رول ماڈل ہیں ان کو بنانا ہے. ہم جو رول ماڈل ہم نے بنایا وہ کریکٹر ہیں، وہ جو جن کو ہم نے رول ماڈل بنایا نا سوشل میڈیا کے اسٹار، یہ وہ اس نے فلاں جہیز، یہ اس سے ہٹ کے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے اپنے دین کی طرف آنا ہے، ہم نے اپنانا ہے ان کو کہ کیا رول ماڈل تھے ہمارے پاس. صحابہ کرام کو لے لیں، ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ جوانیاں گزاری ہیں، سب کچھ کیا ہے. تو میرا آپ کا خاص طور پہ یوتھ سے اور نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، ان کو یہ میسج ہے کہ آپ اپنی اصل کی طرف آ جائیں. آپ نے ہی آگے جا کے اس معاشرے کو لے کے چلنا ہے، اس چیز کو ختم کرنا ہے. یہ میرا آپ سے آخری ماشاء اللہ بہت پیارا میسج آپ دونوں صاحبان کا. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ویورز، مجھے سب سے جو اچھی چیز لگی جو قاری عمران صاحب نے بتائی کہ ان کے شاگرد نے اپنی بساط اوقات ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے اپنی شادی کو، اپنے ولیموں کو اتنا مختصر کر دیا، اور وہ رقم جو کہ اس میں آ جاتی ہے، ضیاء میں آ جاتی ہے، ضائع ہونے کے اندر آ جاتی ہے کہ ہاں جی یہ اس کو افراط زر کے اندر ایک طرح سے فضول خرچی میں آ جاتی ہے، اس کو کرنے کی بجائے انہوں نے اسی رقم سے دونوں جو ہے کپلز عمرے پہ چلے گئے یا حج پہ چلے گئے، ایک نیک راہ میں خرچ کر دی، یا کسی غریب کی اس میں پرورش کے اوپر، یا اس کے اوپر یتیم کی پرورش کے اوپر، اس کے اوپر غریب کی کسی کی ہیلپ کر دی، اس میں خرچ کر دی. تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے ہم نمود و نمائش کے اوپر جائیں. ہوپ سو ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم آپ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں، اور کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت چاہیں گے آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے.